دیکھیں کہ عقل سبب علم ہے. اس کی تصریح کی، کیوں تصریح کی؟ کہا جی اس میں سمنیوں کا، ملحدین کا اختلاف ہے، بعض فلاسفہ کا الہیات کے باب میں اختلاف ہے، اس لیے اس کی تصریح کی. جی. اب اس پر ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ کہ نظر جی مفید علم ہے یا نہیں ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر مفید علم ہے. جی ہم پوچھتے ہیں کہ نظر کا مفید علم ہونا ضروری ہے یا نظری ہے؟ جی جی اگر آپ کہیں کہ نظر مفید علم ہے، اس کا مفید علم ہونا ضروری ہے، جی بدیہی ہے، جی وجہ ہے، جی تو پھر اس میں جھگڑا کیوں ہے؟ جی سر. بدیہیات میں تھوڑے جھگڑے ہوتے ہیں. جی آپ غور کریں نا، آپ کہتے ہو بھئی الواحد نصف الاثنین، جی جی ایک دو کا آدھا ہے، اس میں کوئی جھگڑا کرے گا؟ نہیں. عقل نہ ہو سرے سے تو پھر وہ اس کو پتہ ہی نہ ہو ایک کیا ہوتا ہے، دو کیا ہوتا ہے، آدھا کیا ہوتا ہے. جی تو یہ کون جھگڑا کرے گا؟ یہ بدیہی بات ہے، اس میں کون جھگڑا کرے گا جی کہ ایک دو کا آدھا ہے؟ جی کوئی جھگڑا نہیں کرتا. جی جی تو بدیہی اور ضروری جو مسائل ہیں ان میں جھگڑے نہیں ہوتے. جی جی اگر نظر کا مفید علم ہونا بدیہی ہے تو جھگڑا نہیں ہونا چاہیے تھا. جی جھگڑا ہے، تم خود مان رہے ہو، سمنیوں کا جھگڑا ہے، جی ملحدوں کا جھگڑا ہے، جی جی بعض فلاسفہ کا جھگڑا ہے. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی تو ماننا پڑے گا بدیہی نہیں ہے. جی اگر کوئی نظری ہے، جی بات پہ دھیان دینا، جی تم کیا کہو؟ نظری نظری ہے، جی یعنی نظر کا مفید علم ہونا جی یہ نظری ہے. نظر کا مفید علم ہونا ضروری ہے. یہ نظری ہے، ضروری نہیں ہے. جی کہاں چلے گئے؟ یہ نظری ہے، جی ٹھیک ہے. نظر کا مفید علم ہونا نظری ہے جی تو ظاہر ہے اس کو دلیل سے ثابت کرو گے، جی ٹھیک ہے نا. وہ دلیل کیا ہوگی؟ نظر. جی وہ بھی کیا ہوگی؟ نظر. آپ غور کریں، دھیان رکھیں. آپ کا دعویٰ ہے جی کل نظر مفید للعلم، جی کل نظر صحیح جی مفید للعلم. جی جی یہ بدیہی ہے یا نظری ہے؟ جی اگر بدیہی ہے تو جھگڑا نہیں ہونا چاہیے تھا. جی سر. اگر نظری ہے، دھیان رکھنا، جی اگر نظری ہے کل نظر صحیح مفید للعلم، اگر نظری ہے تو اب آپ اس کو ثابت کرو گے دلیل سے. جی جی کس سے ثابت کرو گے؟ دلیل سے. جی غور کریں، دلیل جو بھی ہوگی جی وہ کل نظر صحیح کا فرد ہوگی نہیں ہوگی؟ جی جی ٹھیک ہے. تو اب کل نظر صحیح جی مفید للعلم، جی جی اس کو ثابت کرو تم اس دلیل کے ذریعے، جی جی اس دلیل کے ذریعے، جی یعنی اس کا ثبوت موقوف ہے اس دلیل پر، جی اس کی صحت موقوف ہے اس دلیل پر. جی اب اس دلیل پہ غور کرو کہ وہ مفید علم ہے نہیں ہے. جی جی غور کرو، اگر یہ ثابت نہیں ہے کل نظر صحیح مفید للعلم، جی یہ ثابت نہ ہو جی تو اس کا مفید علم ہونا ثابت نہیں ہوگا. جی جی وہ اس کا فرد ہے نا، جی وہ اس کا فرد ہے. جب وہ اس کا فرد ہے، جی اب کلی کا حکم ثابت ہی نہیں ہے جی تو کیا ثابت ہوگا؟ بھائی جزی کا حکم ہے. مثلا آپ دیکھو نا، انسان کا حیوان ناطق ہونا ثابت نہ ہو، جی زید کا حیوان ناطق ہونا کیسے ثابت ہو جائے گا؟ عمر کا حیوان ناطق ہونا، بکر کا، خالد کا، ولید کا، شریف کا کیسے ثابت ہوگا؟ جی بات سمجھے؟ جب آپ نے کہہ دیا نا الانسان حیوان ناطق، جی یا آپ نے کہا بھائی کلو انسان حیوان ناطق، مثلا جو کہہ دیا، جی جی اب جزیات کے حکم تو ثابت ہو گئے. جی جب کلی کا حکم ثابت نہیں تو جزی کا کہاں سے آئے گا؟ جی جی اتنی بات سمجھ رہے ہو؟ جی آپ کا دعویٰ ہے کل نظر صحیح مفید للعلم، جی جی اس پہ دلیل پیش کر رہے ہیں. جو دلیل ہے جی وہ اس کل نظر صحیح کا فرد ہے. جی وہ فرد مفید علم ہے نہیں ہے؟ سوال ہمارا یہ ہے. جی جی اگر کہو کہ وہ فرد مفید علم ہے ہی نہیں تو دلیل کیا بنا رہے ہو؟
جی اور اگر کو وہ فرد مفید علم ہے جی تو وہ مفید علم تب ہوگا، اس کا مفید علم ہونا تب ثابت ہوگا جب ایک کلی کا حکم ثابت ہو. جی جی ٹھیک ہے. جی سر اور کلی کا حکم ثابت ہو رہا ہے اس کے ذریعے، جی اس کا حکم موقوف ہے کلی کے حکم پر، جی کلی کا حکم موقوف ہے اس پر. جی دور بنا نہ بنا؟ جی سر دور ہے. جی اگر یہ نظری ہو تو دور ہے، جی اور اگر بدیہی ہو تو جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اعتراض سمجھے نہیں؟ جی. دھیان سے سمجھو اعتراض. ایک بار پھر جی بات یہاں سے چلی بھائی یہ کیوں تصریح کی کہ فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ أَيْضًا، جی تو کہا جی اس میں اختلاف تھا وغیرہ وغیرہ، بات پہلے گزر چکی. جی ٹھیک ہے. جی سر سوال یہ ہے کہ اب یہ جو تم نے دعویٰ کیا کلو نظر صحیح مفید للعلم، اس انداز میں تقریر سمجھو، جی سر کلو نظر صحیح مفید للعلم، جی یہ بدیہی ہے یا نظری ہے؟ جی یہ بتاؤ. جی اگر کوئی بدیہی ہے تو اس میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. جی جی سمجھے نہیں؟ جی جھگڑا تو ہے، اختلاف نہیں ہو. بدیہیات میں اختلاف تھوڑی ہوتے ہیں. جی اگر بدیہی ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، سب کو ماننا چاہیے. جی سارے نہیں مان رہے جی جی تو معلوم پڑا بدیہی نہیں ہے. جی اور اگر یہ نظری ہو جی تو پھر نظری کو ثابت کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت، دلیل کی ضرورت. جی اب جو بھی دلیل ہوگی، جی. دیکھو نا تمہارا دعویٰ نا قضیہ کلیہ موجبہ کلیہ، جی کلو نظر صحیح مفید للعلم. مفید اب جو بھی تم دلیل پیش کرو گے جی وہ اس موضوع کا فرد ہوگی. جی سر جی ایسا نہیں، جی سر وہ اس موضوع کا فرد ہے. جی اب اس کے بارے میں ہم اس دلیل کے بارے میں پوچھتے ہیں، جی وہ مفید علم ہے نہیں ہے. اگر کوئی مفید علم نہیں ہے جی تو پھر دلیل کے طور پر لا کیوں رہے ہو؟ جی جی اور اگر کوئی مفید علم ہے جی تو ذہن میں رکھیں اس کا مفید علم ہونا تب ثابت ہوگا، اس کا مفید علم ہونا تب ثابت ہوگا جب کہ اس کا مفید علم ہونا ثابت ہو جائے. کلو نظر صحیح اس کلیہ کا، جی ٹھیک ہے نا؟ جی سر اس کا مفید علم ہونا موقوف ہے اس کلیہ کے ثبوت پر. ثبوت جی اور کلیہ یہ قضیہ کلیہ جی یہ موقوف ہے اس پر، جی جی اس کے ذریعے تم اس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہو. جی. اور اس کا مفید علم ہونا ثابت ہوگا اس کے ثابت ہونے کے بعد. جی جب تک کلو نظر صحیح مفید للعلم یہ ثابت نہیں ہوگا تو اس کا مفید علم ہونا ثابت نہیں ہوگا. جی اور اس کا مفید علم ہونا اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کا سہارا لیے جا رہے ہیں. جی. یہی تو دور ہے. جی جی یعنی یہ اس پر موقوف ہے، وہ اس پر موقوف ہے. جی. یہ دور ہے. جی. تو جو بھی صورت آپ اختیار کرو اس پر اعتراض ہے. جی جی سمجھے نہیں؟ جی. اگر کہا جائے اگر کہا جائے نظر کا مفید علم ہونا، یہ بظاہر یہاں پر جو ہے وہ یہ قضیہ محملہ بن رہا ہے کہ النظر صحیح و مفید للعلم. جی جی بعض حضرات نے محملہ ہی بنایا، اب محملہ نہ بنائیں. شارع آگے چل کے اشارہ کر رہا ہے یہ ہم قضیہ کلیہ موجبہ کلیہ بنائیں گے. کل نظر صحیح مفید للعلم. ٹھیک ہے. مفید علم ہونا اگر ضروری ہو نہ واقع ہوگا اس میں خلاف ہوگا. اب یہ اس پہ نظیر پیش کرتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ ضروری ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. جی جی الواحد نصف الاثنین کوئی جھگڑا نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے قول ہے الواحد نصف الاثنین کے اندر ہے. اگر یہ بدیہی ہو تو جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر نظری ہو لازم آئے گا نظر کا نظر سے اثبات، تو بے شک وہ دور ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض. جی ٹھیک ہے. جی شارع نے دونوں شکے لے لی، شارع نے دونوں شکے لے لی. جی شارع نے کہا دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلے ہم کہتے ہیں یہ بدیہی ہے، جی یہ ضروری ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا. بھائی ضروری ہے تو اختلاف کیوں؟ جی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ضروری ہے، ضروری کے بعد پھر بھی اختلاف ہو سکتا ہے. جی جی کبھی اناد کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے سوفسطائیوں کی ہم نے بات کی، جی اور کبھی قصور ادراک کی وجہ سے ہوتا ہے. عقلیں سب کی برابر نہیں ہیں. جی آپ سمجھ رہے ہو؟ جی عقلیں سب کی برابر نہیں ہیں. جب عقلیں سب کی برابر نہیں ہیں تو اب ایک شخص کے لیے ایک بات اجلا بدیہیات سے ہوتی ہے، دوسرے کو سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے. تو چونکہ اس کو سمجھنے میں دقت ہوئی ہے اس وجہ سے وہ جھگڑا کر بیٹھا ہے. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی جی یعنی کیا کہا؟
اس نے کہا تھا کہ اگر ضروری ہے بدیہی ہے جی تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جی شاعر نے معنی وارد کر دیا. اس نے کہا کہ اختلاف ہو سکتا ہے, جی ضروری اور بدیہی میں اختلاف ہو سکتا ہے. جی. بھائی کیوں ہو سکتا ہے؟ کہا جی وہ اس کو عناد ہے. جی اب سو فسطائیوں کو دیکھو نا, وہ یہ ہاتھ لگا کے کہتے یہ کچھ بھی نہیں ہے, جی یہ کچھ نہیں ہے. جی. بھائی یہ جو آواز آ رہی ہے یہ بھی کچھ نہیں. جی بھائی جو تم بول رہے ہو ہم بھی کچھ نہیں. جی میری جو بات کو تم جواب دے رہے ہو کہا یہ بھی کچھ نہیں. جی کہا جو نظر آ رہا ہے یہ بھی وہم ہے. جی سمجھے بات؟ جی سر ایسے لوگوں کو آپ کیسے سمجھاؤ گے؟ جی اب سمجھ رہے ہو بات؟ جی سر جی جو اس چیز کا بھی انکار کرے کہ وہ ہے, جی جی وہ تمہارا بھی انکار کرے. جی جو محسوسات کا ان چیزوں کا انکار کرے, جی. اب ان کو ڈنڈے مارو, ان کو تکلیف ہو تو کہیں کہ نہیں یہ بھی وہم ہے. بات سمجھو؟ جی تو پھر وہم نہیں ہوگا, پھر تو حقیقت بن جائے گی. جی تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دعویٰ درست نہیں ہے جی کہ ضروریات میں اختلاف نہیں ہوتا. جی. ضروریات میں اختلاف ہو سکتا ہے, سامنے والے کو عناد ہے جی یا اس کے ادراک میں قصور ہے, کوتاہی ہے, کوتاہی. اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. جی جی اتنی بات آپ سمجھے؟ جی جی یہ اس چیز کو لیا کہ یہ ضروری ہے. ضروری جی. اب بات کرتے ہیں نظری کی, وہ پھر مانا کریں. ہم کہیں گے ضروری میں کبھی اختلاف واقع ہوتا ہے. کہ مکان کا دیا کو فی خلاف, جی اشارہ کر دی ناحق اختلاف, جی اختلاف ناحق واقع ہو سکتا ہے. جی. ٹھیک ہے, یا عناد کی وجہ سے, عناد کی وجہ سے, یا ادراک میں قصور کی وجہ سے. اب عناد تو پھر اس کا کوئی سبب بھی ہو سکتا ہے. جی جی ادراک میں قصور کیوں ہے؟ ادراک میں قصور اس لیے کہ عقلیں برابر نہیں ہیں. جی عقلیں برابر نہیں ہیں. اسی کی وضاحت آگے کریں. کیونکہ عقلیں متفاوت ہیں بے اعتبار فطرت کے, یعنی بنیادی طور پر جو ہے وہ عقلیں متفاوت ہیں. کیا دلیل ہے کہ عقلیں متفاوت ہیں؟ کہا اس پہ تو سب تمام والے عقل اس پہ متفق ہیں. جی جی اس میں کوئی اس میں جھگڑا نہیں کرتا کہ تمام سب لوگوں کی عقلیں اصل فطرت میں برابر ہے. کوئی کسی کا جھگڑا نہیں. جی ایک تو اس میں اتفاق ہے. جی دوسرے آپ غور کریں, آثار خود دلیل ہے. جی آثار خود دلیل ہے. بھائی ایک وہ آدمی ہے کہ جو بغیر صراحت کے جی جنبش لب سے سمجھ جاتا ہے. جی جی اور ایک وہ ہے کہ جس کے سامنے 30 پارے پڑھ دو تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی بات. جی جی یہ آثار دلیل ہے. جی ٹھیک ہے. اور اخبار بھی دلیل ہے. اخبار سے مراد ہے حدیث, احادیث طیبہ. آثار سے مراد آپ تاریخ کے آثار لے لیں. جی کتب تاریخ میں ایسی باتیں بھری پڑی ہیں کہ ابن جوزی نے بھی ذکر کیا, بیوقوفوں کی خبروں کو جمع کیا. یہ بھی ایک فن ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. تو مقصد کیا کہنے کا؟ مقصد یہ کہ اسی طرح احادیث طیبہ بھی اس بارے میں موجود ہیں. جیسے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ فَإِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ الْعَقْلِ. جی سمجھی بات کو؟ جی. عقل میں نقصان ہے. جی جی تو اب نقصان عقل حدیث صحیح سے ثابت ہے. جی جی حدیث معتبر سے ثابت ہے. جی اور دوسری طرف اس کو تلقی بالقبول بھی حاصل ہے. جی جی تلقی بالقبول سے خیال آ گیا. جی بھئی یہ تلقی بالقبول جو ہے جی اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے. جی ایک حدیث ہے, خبر واحد ہے, جی امت کی جانب سے تلقی بالقبول حاصل ہو گئی. جی اس تلقی بالقبول سے جی اس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. جی سر. تلقی بالقبول کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو امت نے قبول کر لیا, تھی خبر واحد, جی تو اب امت کی جانب سے اسے تلقی بالقبول حاصل ہوئی تو اس کی قوت بڑھ جاتی ہے. جی جی خبر واحد بدون تلقی کی جو حیثیت ہے, خبر واحد مع تلقی اس سے بڑھ جاتی ہے. جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بڑی تعداد نے ایک غلط رسم کو اپنا لیا, جی چند جاہلوں نے مل کر ایک غلط رسم کو اپنا لیا تو اب آپ اس کو تلقی بالقبول قرار دے دیں. جی جیسے میں نے مکاشفۃ القلوب کے بارے میں یہ بات ثابت کی کہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب نہیں ہے, تو چند جو علماء نے اٹھ کے کیا کہا, بھئی اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے. جی بھئی اس کو تلقی حاصل ہے تو اس سے امام غزالی کی کتاب بن جائے گی. اس میں صدیوں بعد کے کتابوں کے حوالہ جات موجود ہیں. تم میں سے چند جاہلوں کی طرح چند جاہلوں نے اس کو اگر کہا تو کہا, باقی اہل علم کے اس پہ اتفاق ہے کہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر تھوپ بھی گئی ہے. یہ امام غزالی کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی.
صدیوں بعد کے حوالہ جات اور ان کی کتابوں کے جو نا وہ حوالہ جات اس کے اندر موجود ہے. یہ امام غزالی کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن کہنے والے تو جاہل ہوئے نا. کہا جی اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے. تو بات پھر وہی ہو گئی کہ بھئی 99% جاہل ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا تلقی بالقبول کی بات آئی تو میں نے ضمنی طور پہ بات کر دی کہ تلقی بالقبول کی اپنی حیثیت ہے. حدیث ہے, خبر روایت ہے, اس کو امت کی جانب سے تلقی بالقبول حاصل ہوئی تو اس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ چند لوگوں نے کوئی مفروضہ بنا لیا اور ان کے 150,000 لوگوں نے اس کو مان لیا تو اب یہ امت کو اس کا ماننا تسلیم لازم ہو گیا, کیونکہ بھئی یہ 100 بندوں کی جانب سے تلقی بالقبول حاصل ہوگی. یہ 100 کے 100 جو ہے, بات یہ کہ اگر 1000 بندے, لاکھ بندے بھی جو غلط بات کریں تو وہ غلط بات لاکھ بندوں کے کرنے سے درست نہیں ہو جاتی. بات سمجھے نا. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ فرمایا انہن ناقصات العقل. یہ ناقصات عقل ہے. تو میں نے تلقی کی بات اس لیے کی کہ اپنی جگہ پر ایک خبر روایت ہے, لیکن جو کہ تلقی حاصل ہے اس لیے یہ معتبر ہے. بات سمجھے. تو پہلا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے. اب دوسرے جواب کی جانب آتے ہیں. بھئی یہ نظری ہے. یہ کیا ہے؟ نظری. غور کریں. سوال ہے کہ نظری ہے تو جو بھی دلیل پیش کریں گے یہ کلو نظر صحیح کا فرد بنے گی. کلو نظر صحیح کا فرد بنے گی. اب کلو نظر صحیح مفید للعلم, اس کا ثبوت موقوف ہے اس پر اور اس کا اس پر. سمجھو ہے نہیں؟ دھیان رکھیں, اس کا جواب دے رہے ہیں. کہہ رہے کلو نظر صحیح مفید للعلم, اس کا ثبوت موقوف ہے اس پر, اس نظر جزئی پر, لیکن اس کا ثبوت اس پر موقوف نہیں. سمجھے؟ یوں ثابت کریں گے. بھئی ایسے کیسے ہوگا؟ توجہ ہے نہیں؟ بات یہ کہ کل نظر صحیح مفید للعلم, اس کا ثبوت موقوف ہے اس دلیل پر. نظری ہے نا جی, اس قضیہ کو ہم نے نظریہ مانا. جب یہ نظریہ ہے تو اس کا ثبوت موقوف ہے اس دلیل پر. ٹھیک ہے. جب اس کا ثبوت موقوف ہے اس دلیل پر تو اب اس دلیل کی صحت موقوف ہے اس کل نظر صحیح مفید للعلم پر کا نہیں, اس پر موقوف نہیں. کیسے؟ یہ بات سمجھیں. یہی بات ہے قابل توجہ. وہ کیا بات یہ کہ اس کو نظر سے تعبیر نہیں کیا جاتا. سمجھے بات نہیں؟ اس کو نظر کا فرد قرار دے کر وہ مفید علم ہے, اس کی جانب وہ افادہ علم کر رہا ہے, لیکن اس کو نظر کا فرد قرار دے کر ہم اس سے علم حاصل نہیں کر رہے. اس کو نظر کا فرد قرار دے کر نہیں, اس کو نظر سے تعبیر نہیں کیا جا رہا. بھئی ایک شے ہے, ایک امر ہے, ایک چیز ہے جو مفید علم ہے. کل نظر صحیح مفید للعلم, اس کا ثبوت موقوف ہے اس دلیل پر, دلیل جزئی پر, نظر جزئی پر. جہاں تک بات درست ہے. وہ جو نظر جزئی ہے اس کو ہم غور کریں, نظر سے تعبیر کریں تو کل نظر صحیح کا فرد بنے نا. جب ہم اس کو نظر سے تعبیر ہی نہیں کر رہے, جب ہم اس کو نظر سے تعبیر نہیں کر رہے, ویسے وہ نظر ہے لیکن اس افادہ علم کے مرحلے میں ہم اسے نظر سے تعبیر نہیں کر رہے. افادہ علم کے مرحلے میں ہم اسے نظر سے تعبیر نہیں کر رہے. جب اس مرحلے میں اسے نظر سے تعبیر نہیں کر رہے, اس نے افادہ علم کر دیا تو ذہن میں رکھیں یہ ثابت. جب یہ ثابت تو اب اگر اس کو تم کو نہیں, وہ تو نظر تھی, وہ تو افادہ علم کر چکی نا. تو افادہ علم کے مرحلے میں ہم اس کو نظر سے تعبیر نہیں کر رہے. ایک شے ہے, ایک امر ہے, ایک چیز ہے جو مفید علم ہے, وہ مفید علم ہے. تو لہٰذا اس نے دلالت کی بھئی یہ کلو نظر صحیح مفید للعلم. نہیں سمجھے؟ اس کی مثال بھی سمجھو جیسے انہوں نے بیان کی. غور کرو. دعویٰ ہے آپ کا کیا؟ کلو نظر صحیح مفید للعلم, یہ دعویٰ ہے. آپ نے دیکھا, آپ نے کہا العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. یار یہ دلیل جو ہے نا, یہ تو نتیجہ کی, یہ تو منتج ہے, مفید علم ہے. اب غور کریں, آپ اس کو نظر کا فرد نہ قرار دیں,
آپ کے یہ جو چیز ہے یہ مفید علم ہے. جی. کیوں مفید علم ہے؟ جی. آیا اس لیے کہ اس میں 2 قضیے ہیں. جی. پہلا العالم ہے، دوسرا متغیر ہے. آگے دوسرے قضیے کا جزو اول متغیر ہے. جی. نہیں یہ بات نہیں ہے. جی. بات یہ کہ کچھ شرطیں ہیں جی. جن شرطوں کی بنیاد پر یہ افادہ علم کر رہی ہیں. جی. جی. سمجھے؟ جی. اس میں مادہ کی خصوصیت نہیں ہے. جی. العالم متغیر وکل متغیر حادث، مادہ بدل دیں جی. جب بھی یہ نتیجہ نکل رہا ہے. جی. جی. تو پتہ چلا کہ کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کی جب بات آتی ہے تو افادہ علم کرتی ہے. جی. جی. تو اس سے پتہ نہیں چل گیا کہ ہر وہ نظر، ہر وہ دلیل جو مقرون بشرائط ہی ہو جی. وہ مفید علم ہوتی ہے. جی. ثابت ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی. تو اب غور کریں، ہمیں کل نظر صحیح کا فرد مانے بغیر اس نے افادہ علم کر دیا. جی. جی. اب افادہ علم کر دیا جی. اور وہ چیز ثابت ہو گئی کل نظر صحیح مفید للعلم. جی. وہ ثابت ہوئی اس نظر جزئی سے. جی. لیکن اس نظر جزئی سے وہی طور کہ ہم نے اس نظر جزئی کو جی. اس نظری کا فرد نہیں مانا. جی. جی. یعنی کل نظر صحیح کا فرد نہیں مانا. جی. اس کے فرد سے تعبیر کیے بغیر اس نے افادہ علم جی. کیا. جی. بات پتہ نہیں سمجھی ہو رہی؟ جی. اور ٹھیک ہے. جی. اور نظری کبھی ثابت کیا جاتا ہے کیا جاتا ساتھ ہے. نظر مخصوص کے. ساتھ بھائی نظر مخصوص بھی تو نظر ہے. جی. جی. اس کا جواب دے رہے ہیں نہیں تعبیر کیا جاتا اس نہیں کو تعبیر کیا جاتا نظر اس سے. کو نظر جب سے. اس کو نظر سے آپ تعبیر نہیں کریں گے، آپ حقیقت دیکھیں گے، واقعیت دیکھیں گے، جی. وہ مفید علم ہو رہا ہے. جی. جب مفید علم ہو رہا ہے اب آپ بعد میں مفید افادہ علم ہو چکا. جی. افادہ علم کے بعد آپ نے توجہ کی جی. بھئی یہ تو نظر کا فرد ہے. جی. سمجھے نہیں؟ جی. یہ تو نظر و فکر کا فرد ہے. جی. جب نظر و فکر کا فرد ہے تو اب آپ غور کر رہے ہیں بھئی یہ مفید علم ہے، کیا اس میں کوئی مادہ کی خصوصیت ہے؟ نہیں، مادہ کی خصوصیت تو نہیں. جی. مادہ کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے. یہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مادہ کی خصوصیت نہیں ہے. جب مادہ کی خصوصیت نہیں ہے تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ضروری ہے کہ شرطیں پائی جائے تو وہ افادہ علم کرے. جی. جی. بات سمجھے نہیں؟ جی. مانا کرے. جیسے کہا جائے ہمارا قول العالم متغیر کل متغیر حادث افادہ کرتا ہے حدوث عالم کے علم کا مداحتن. یہ بات تو واضح سی ہے. جی. اب آپ نے اس کو نظر سے تعبیر نہیں کیا. جی. آپ نے کہا قولنا ھذا یفید العلم بحدوث العالم جی. بضرورت. جی. جی. قولنا ھذا یہ نظر ہے، یہ آپ نے بات نہیں کی. جی. یہ والا جو ہماری بات ہے یہ مفید علم ہے. جی. جب یہ مفید علم ہے اب آپ نے غور کی کہ مادہ کی خصوصیت ہے. جب کچھ شرطوں کی بات ہے، جی. پتہ چلا شرطوں کی بات ہے تو اب ثابت ہوگا کل نظر صحیح مفید للعلم. جی. نہیں سمجھو؟ جی. اور یہ نہیں ہے اس نظر کی خصوصیت سے، بلکہ بسبب ہونے اس کے صحیح مقرون بشرائط ہی. تو اب کیا ثابت ہوا؟ تو ہوگی ہر نظر صحیح مقرون بشرائط ہی مفید علم. تاکہ اس کی یہ جو معنی وارد کیے انہوں نے وغیرہ وغیرہ، اس کی تحقیق میں مزید تفصیل ہے، لیکن اس مختصر کے لائق نہیں. اشارے نے اختصار کیا تو ہم بھی اس اختصار پر اشارے کی اتباع کر لیتے ہیں. زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے.